الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمدللہ ہماری جامع مسجد فلاح PMT کالونی میں ہم سب کو سیکھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہاں بھائی تشریف لا رہے ہیں اس کورس کے اندر، تو ایک تو علم و عرفان کی آگاہی اور قیامت کے بارے میں درست علم پتہ لگے گا، علامات قیامت یعنی قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم ہوگا، اور پھر ساتھ ہی کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ ساتھ ہی کچھ درس کے معاملات کی، کچھ سیکھنے سکھانے کے مواقع ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے اس کورس میں جانتے رہیں گے۔ اور بالخصوص موجودہ حوالے سے علامات قیامت کو لے کر بہت سے جو ہے وہ غلط تصورات اور خیالات بھی پائے جاتے ہیں، تو ان کا رد بھی ہو جائے گا، اور درست حالات اور واقعات جو اس پر مشتمل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں آگاہی بھی حاصل ہوگی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے وقوع قیامت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں جو حالات بیان کیے ہیں وہ ہم نے سنے تھے، اور میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ پہلے ہم یہ جان لیں کہ قیامت ہے کیا۔ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ قیامت ہے کیا، اس کے بعد اس کی علامتیں ہیں، اس کی ظہور کی نشانیاں ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہیں جو بعد کی ہیں، لیکن پتہ پہلے یہ ہو کہ ہے قیامت کیا۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں ڈرایا ہے۔ مشرکین مکہ کو جب رسول کریم علیہ السلام نے پیغام توحید دیا تو وہیں انہیں آثار و حالات قیامت سے ڈرایا بھی، تو وہ اس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا تباہ ہو جائے، آسمان ٹوٹ جائیں، ستارے جھڑنے لگیں، زلزلے طاری ہو جائیں، آندھیوں ہوں، طوفان ہوں، اور یہ پوری اتنی بڑی جو کائنات ہے یہ تباہ ہو جائے، اور پھر انسان مر جائے، مٹی ہو جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے۔ تو ان کے لیے یہ نئی باتیں تھیں، اور عجیب و غریب تصورات اور خیالات میں ڈوب جایا کرتے تھے، اور یہ قرآن مجید نے بار بار کیا ہے۔ جب ہم توحید پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات پر، تو اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک مقصد کے تحت، دنیا میں بھیجا ایک مقصد کے تحت۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو ظاہر ہے نتیجہ بھی تو جاننا ہے نا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ جب آپ کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ کام کر لیتا ہے، تو آپ نتیجہ بھی پوچھتے ہیں نا، کیا ہوا، کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ تو ایسے ہی پہلے تو یہ تصور بنا لیا جائے، اس بات پر ایمان اور یقین رکھا جائے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ اب جب مقصد کے لیے بھیجا ہے تو اس دنیا میں اس مقصد کے حصول کی جستجو کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو جانا جائے، اور اللہ نے قرآن مجید میں خود بتایا ہے کہ انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، تو لہذا عبادت کی جائے گی۔ اب جب عبادت کی تو اس میں کتنا کامیاب ہوئے، اس کے نتیجے کے لیے قیامت برپا ہوگی، اور پھر ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے، اور ہر شخص کو جو ہے اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تفصیل ہم نے پچھلی کلاس میں جان لی تھی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کریمہ میں قیامت کے آثار جو ہے وہ بتائے ہیں، قیامت کیا ہے، کس طرح ہوگی، کیسے ہوں گے، کیا کیا حالات ہیں، وہ سارے ذکر کیے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا، کوئی بھی بڑا حادثہ جو ہوتا ہے نا، حادثہ، بڑا حادثہ، وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے حادثات سے مل کر پھر آگے جا کے وہ بڑا بن جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بڑے حادثے کے پیچھے چھوٹے چھوٹے حادثات جو ہوتے ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ بڑا حادثہ ہوتا ہے۔ اب قیامت ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اس سے بڑھ کر قیامت دنیا میں کوئی حادثہ نہیں ہوگا، وہ قیامت جو قیامت طاری ہوگی۔
اچھا، اب اس کی چھوٹے چھوٹے آثار اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تب جا کے پھر وہ بڑی قیامت رونما ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب علامات جو ہیں، کچھ علامات عملی طور پر ظاہر ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ علامات کا ظہور بڑی بڑی نشانیوں کے طور پر ظاہر ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ اسی چیز کو آج ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت کی اقسام کتنی ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں، پھر اس پر تفصیلی کلام انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ لکھا ہے قیامت کی تقسیم، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کی قسمیں کتنی ہیں۔ تقسیم میں قسمیں لینے اگر آپ لینا چاہیں تو قیامت کی تقسیم یعنی قیامت کی کتنی قسمیں ہیں۔ اچھا، صوفیہ نے، علماء نے قیامت کی تقسیم کے حوالے سے 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ کتنی صورتیں بیان کی ہیں؟ 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ قیامت کی اگر تقسیم کی بات کریں تو اس کے کتنی قسمیں ہیں بیٹا؟ 3 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 3۔ کتنی؟ 3 ہیں۔ قیامت کی تقسیم کی صورتیں کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے، تقسیم میں کتنی قسمیں آ گئی ہیں؟ 3 آ گئی ہیں۔ اچھا، پہلی یہ کیا ہے؟ قیامت صغریٰ۔ قیامت صغریٰ، صاد اور یہ غین ہے، غین، اس کو غین بنا دیتے ہیں، چلیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹی قیامت، کیا بولیں گے؟ چھوٹی قیامت، چھوٹی۔ صغریٰ مطلب ہوتا ہے چھوٹی۔ چلیں، ابھی چھوٹی قیامت کیا ہے؟ ہر انسان کا مرنا، ہر انسان کا مر جانا۔ روایت میں آتا ہے من ماتا، جو مر گیا، فقط قامت قیامتہ، اس پر قیامت قائم ہو گئی، اس پر قیامت طاری ہو گئی، کیونکہ مر جانا بھی قیامت ہوتا ہے، کیونکہ اب فنا ہو چکا ہے، اب کچھ ہوگا نہیں، پھر اس کو تکلیف جھیلتا ہے، پھر برزخ کے معاملات آتے ہیں، پھر حساب و کتاب کا ذریعہ ہے، تو اس پر بھی قیامت ہو گئی، ٹھیک۔ اچھا، دوسری قسم ہے قیامت وسطیٰ۔ قیامت وسطیٰ یعنی زمانے کا ختم ہونا۔ ہم سے پہلے سال 2 سال پہلے، مطلب 100 سال پہلے، 200 سال پہلے کے جو افراد تھے وہ اب زندہ ہیں؟ نہیں ہیں، سب چلے گئے۔ بہت سے بہت ابھی اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کوئی 138 سال 40 سال ہی جی پایا ہے یا 150 سال جی پایا ہے، کوئی ایسا ابھی تک نہیں جو 200 سال تک زندہ رہے، ابھی حالات دنیا کی بات کریں تو۔ جو لوگ ہم سے پہلے زمانے میں آئے اور ختم ہو گئے، ان پر بھی قیامت طاری ہو گئی، اس کو قیامت وسطیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج سے 200 سال پہلے چلے جائیں، 300 سال پہلے چلے جائیں، سب کا دور ختم ہو گیا، اور اس دور میں آج تک کوئی زندہ نہیں ہے، تو لہذا زمانے پر بھی قیامت طاری ہوتی ہے۔ اب بالفرض میں آپ کو سمجھاؤں، صحابہ کرام کا دور تھا، تمام صحابہ دنیا سے پردہ فرما گئے، تابعین کا دور آیا، تابعین پردہ فرما گئے، بعد کے اسلاف کا دور آیا، متقدمین کا، وہ اسلاف جو ہے وصال فرما گئے، پھر بعد متاخرین کا دور آیا، وہ وصال فرما گئے، اور آج سے ہم بھی ہیں، ہم بھی کسی کے لیے کسی زمانے میں ہونے کی صورت رکھیں گے، پھر ہم بھی فنا ہو جائیں گے۔ تو اس طرح زمانے جو ختم ہو جاتے ہیں، دور جب بدل جاتا ہے تو پچھلے دور کے جو لوگ ختم ہو جاتے ہیں ان پر بھی قیامت کیا ہوتی ہے؟ ایک طریقے سے طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، تیسری قسم ہے قیامت کبریٰ، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ قیامت کبریٰ۔ کبریٰ کہتے ہیں بڑی کو، صغریٰ کہتے ہیں چھوٹی کو، کبریٰ کہتے ہیں بڑی کو، یعنی اب جو
دنیا کو فنا ہونے والی قیامت کہ جب سب مر جائیں گی اور آخرت میں اٹھائے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں بڑی قیامت۔ یہ تین قسموں پر قیامت کے آثار مرتب ہوتے ہیں، ایک چھوٹی قیامت ہوتی ہے، ایک زمانے کی قیامت ہوتی ہے، اور ایک بڑی قیامت طاری ہوگی۔ عموماً ہمارے ہاں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو ان گھر والوں کے لیے بڑی قیامت تھی، ایسا ہوتا ہے نا، یار یہ قیامت کا منظر ہے، کسی کا کوئی انتقال ہو جائے، کسی کے پیارے بچھڑ جائیں، یا ایک گھر کے کئی افراد چلے جائیں تو اس کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان پر اتنا غم طاری ہوا ہے کہ گویا کہ ان پر ایک طریقے سے قیامت طاری ہوئی ہے۔ اور قیامت میں بھی جو نیکوکار ہوں گے وہ تو رحمت الہی میں ہوں گے، اس کے علاوہ کافر، گنہگار سب پہ دہشت طاری ہوگی، خوف میں مبتلا ہوں گے، افسردہ ہوں گے، حسرت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور انہیں جو ہے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اس جھلک کو جو قیامت میں ہونے والی ہے، آج اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کیفیت کا نام بھی ہم کیا کہتے ہیں، یار یہ قیامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے جو ہے تاریخی طور پر علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت کی یہ تین صورتیں بنتی ہیں، ایک چھوٹی قیامت ہوتی ہے یعنی قیامت صغریٰ ہوتی ہے، اور ایک زمانے کی قیامت ہوتی ہے، اور ایک قیامت کبریٰ ہے جو کہ اب حالات اور واقعات سے مل کر جب اللہ تعالیٰ کی علم، اس کا علم الہی ہوگا اور فیصلہ ہوگا تب وہ قیامت برپا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں نا یہ قیامت کبریٰ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ قیامت کبریٰ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کی بات کریں، یہ ہے قیامت کبریٰ، ٹھیک ہے۔ اس کی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں۔ کیا بتائی ہیں؟ اس کی نشانیاں بتائی ہیں کہ کیا کیا نشانیاں ہیں جو کہ آگے جا کے ہمیں اس بات کے بارے میں بتائیں گی کہ اب قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی نشانیوں کی بات کریں تو اس کی دو نشانیاں بنتی ہیں۔ کتنی بنتی ہیں؟ دو نشانیاں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ علامت صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، ٹھیک، علامتیں صغریٰ، علامتیں بولیے، صغریٰ، غین ہے بیٹا، غین بانی صغریٰ، جی، علامت صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، ٹھیک۔ اور دوسری ہے علامت کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں، علامت کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔ اچھا، اب چھوٹی نشانیاں کیا ہیں؟ نمازوں کا ضائع کرنا، سود خوری، شراب نوشی، زنا کاری، ٹھیک، والدین کی نافرمانی اور طلاق عام ہو جانا، یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو کہ آج ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہے یہ چھوٹی نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی کلام کریں گے ہر ایک بارے میں۔ اور علامت کبریٰ کیا ہے؟ علامت کبریٰ میں مثلاً دجال کا ظہور، دجال کا ظاہر ہونا، یہ علامت کبریٰ ہے۔ امام مہدی کا آنا علامت کبریٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا علامت کبریٰ ہے۔ سورج کا مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوبنا علامت کبریٰ ہے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور علامت کبریٰ ہے۔ اور نہر تبری جو کہ پائی جاتی ہے بعض علاقوں میں، اس کا سوکھ جانا، اس کا جو پانی ہے وہ سوکھ جائے گا، جو کہ شام کی راستوں میں پڑتی ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت کبریٰ کی علامت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام نے چند مقامات پہ بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ آگ نکلے گی، مشرق کے حوالے سے فرمائی ہے، مدینہ شریف کے حوالے میں فرمائی ہے، تو وہ بھی علامت کبریٰ میں داخل ہوتی ہیں، ٹھیک۔ تو یہ علامت۔ اچھا، دابۃ الارض، ایک جانور کا ظہور ہوگا، صفا پہاڑی کی طرف سے نکلے گا، جو کہ مکہ المکرمہ میں جب ہم جاتے ہیں بیت اللہ کے اندر تو صفا پہاڑی پہ ہم صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، وہاں سے اس پہاڑی سے وہ جانور کا ظہور ہوگا، اور وہ لوگوں کو ماتھے پر، مسلمانوں کے ماتھے پر مومن لکھ دے گا، کافروں کے ماتھے پر کافر لکھے گا، تو یہ بھی علامت کبریٰ کی نشانی ہے۔ تو یہ علامت کبریٰ ہے۔ تو علامت صغریٰ ہے چھوٹی چھوٹی نشانیاں، اور علامت کبریٰ ہے
بڑی بڑی نشانیاں. ٹھیک، اتنا سب کو سمجھ میں آیا؟ بیٹا سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ کو آ گیا؟ یہ کیا لکھا ہے؟ صغرا یعنی چھوٹی نشانی، اور علامتیں کبرا یعنی بڑی نشانی. بڑی لکھی نہیں وہ تو آپ لکھ لینا خود سے. ٹھیک ہے، علامت صغرا میں کیا کیا بتایا تھا؟ کچھ لکھا آپ نے؟ لکھیں. علامت صغرا میں لکھیں نمازوں کا ضائع ہونا. لکھیں، املا کریں. لکھ کے بتاؤں یا بتا دوں؟ لکھ کے بتاؤں؟ چلیے لکھ کے بتائیں. چند چیزیں جو ہیں علامت صغرا کے اعتبار سے وہ میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے قیامت کی کتنی نشانیاں پڑھی ہیں؟ 2 نشانیاں. کتنی ہیں؟ علامات قیامت کتنی ہیں؟ 2 ہیں. ایک تھی علامت صغرا، ٹھیک ہے، اور دوسری کیا تھی؟ علامت کبرا. ٹھیک ہے، چلو ہم اس پر بات کرتے ہیں. علامت صغرا وہ کون کون سی ہیں؟ ٹھیک، آ جائیں. نمازوں کا ضائع ہونا. نمازوں کا ضائع ہونا. نمازیں کیسے ضائع ہوتی ہیں؟ پہلے تو سوال یہ ہے نمازیں کیسے ضائع ہوتی ہیں؟ ٹھیک، اب نماز ضائع ہونے کے 2 طریقے ہیں. یا تو یہ کہ نماز ہی نہیں پڑھتا، جیسے کہ عمومی طور پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتی. اس مسجد کے اطراف میں کتنے گھر ہیں، کتنے لوگ ہوں گے، لیکن فجر کی نماز پڑھنے کتنے آتے ہیں؟ گنتی کے لوگ 10 15 20. ایسا ہی ہے، باقی سب سو رہے. تو اب لوگوں کا نماز کا ضائع کرنا یہ علامت قیامت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے وقت لوگ نمازوں کو چھوڑ دیں گے، ضائع کریں گے. ٹھیک ہے، ایک بات یہ آ گئی. اچھا، دوسرا کیا ہے کہ یا تو نماز نہیں پڑھیں گے یا پھر نماز کو اس کے طریقوں کے مطابق نہیں پڑھیں گے. نماز کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ پڑھنا، یعنی نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، وہ عمل جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہ علم، یہ کچھ نہیں ہوگا. اور ایسا بہت سارے نمازی ہیں جو نماز میں اتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ نماز ان کی ضائع ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے نمازی ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا. پوچھا جائے گا اس کس وجہ سے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ان کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے. ٹھیک، اب مثلاً ایک مثال میں اکثر موقع پر دیتا ہوں کہ ایک بھائی کو عرصے پہلے میں نے سمجھایا تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے آتے تھے تو شلوار پہنی ہوتی تھی اور صرف بنیان ہوتا تھا بس. وہ بنیان جو ہم اندر پہنتے ہیں نا قمیض کے اندر، شارٹ سلیپ والا، وہ پڑھتے تھے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ حضرت اس طرح نماز نہ پڑھیں، آپ کے صدر کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو کہا کہ حضرت وہ نماز تو اللہ قبول کرے گا نا، بس وہ قبول کر لے گا. تو یاد رکھیے گا یہ بہانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کو قبول کرنے کا ایک راستہ بتایا ہے. اگر نماز اس راستے سے ہو کے گزرے گی تو قبول کی جائے گی، ورنہ یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ آپ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں نماز پڑھنے لگیں، جو من میں آئے نماز میں کرنے لگیں. بعض لوگوں کو نماز کے اندر دونوں ہاتھوں سے کھیلتا ہوا بھی دیکھا گیا. نماز میں جو ہے وہ ظالمن بھی ٹائٹ کر رہے ہوں گے، نماز میں جو ہے وہ اپنے آستین کے بٹن بھی لگا رہے ہوں گے، نماز میں کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے نماز کیا ہوتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اور ریگولر پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر نماز کے فرائض واجبات نہیں پتہ. کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز ضائع ہوتی ہے، اس چیز کا علم انہیں نہیں ہوتا. تو یہ بھی علامت قیامت ہے کہ یا تو نمازیں ضائع ہوں گی، یعنی پڑھیں گے نہیں، قضا کر دیں گے، یا پھر یہ کہ نماز کو اس کے علم کے مطابق نہیں پڑھا جائے گا. تو کوشش کریں کہ نماز کا علم حاصل کریں، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، آداب،
پھر اس سے پہلے وضو اور غسل کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں وقتاً فوقتاً اس طرح کے سیشن ہوتے رہتے ہیں، کورسز ہوتے ہیں، تو آپ ضرور بیٹھیے، انشاءاللہ نماز کے حوالے سے جو غلطیاں ہوں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے علم کی برکت سے وہ دور فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی نشانی اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمائی؟ نمازوں کا ضائع ہونا۔ اچھا دوسری کیا ہے؟ سود کا عام ہونا۔ سود کا عام ہونا، سود کیا ہے؟ آپ ایسا نفع حاصل کریں لین دین میں، لکھ دیتا ہوں سود کی تعریف تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ سود کی تعریف لکھی ہے، لین دین میں ایسا نفع حاصل کرنا جو بدلے سے خالی ہو۔ لین دین میں نہیں، آپ نے کوئی چیز لینی ہے اور دینی ہے، آپ نے کوئی چیز لی اور آپ نے کوئی چیز دی، اس معاملے میں یعنی لینے دینے میں، لین دین میں جو آپ کو اضافی مل رہا ہے نا، اضافی ایکسٹرا جو آپ کو مل رہا ہے وہ کسی بدلے سے خالی ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، وہ کسی حصے میں نہیں آ رہا۔ مثال کے طور پر میں نے 10,000 روپے ادھار لیے اور 11,000 روپے لوٹا دیے، لیکن 10,000 کے 10,000 تو بدلے کے ہو گئے، تو یہ 1,000 جو ایکسٹرا میں نے دیا ہے وہ کیوں دیا؟ کوئی بدلہ ہے اس کا؟ کوئی بدلہ ہے، کوئی عوض ہے اس کا؟ بھائی میں نے یہ 1,000 اس وجہ سے دیا ہے تو یہ بدلے سے خالی ہوا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ سود ہو گیا۔ لیکن اگر میں کوئی چیز خریدتا ہوں، بیچتا ہوں، مثلا میرے پاس یہ پین ہے، ٹھیک، یہ پین میں نے مارکیٹ سے لیا ہے 100 روپے کا اور میں نے آپ کو بیچ دیا 120 روپے کا، ٹھیک، تو یہ 100 کے 100 میرے بدلے کے مل گئے، لیکن یہ 20 روپے یہ اس پین کے بدلے میں مل رہے ہیں۔ کس کے بدلے میں مل رہے ہیں؟ پین کے بدلے میں مل رہے ہیں۔ 100 روپے کا لایا اور 120 سے آپ کو بیچ رہا ہوں، تو اب جو 120 کا بیچ رہا ہوں میں بدلے میں لے رہا ہوں، بدلہ کیا ہے؟ وہ پین ہے، یہ دے رہا ہوں اور آپ سے 120 لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بدلے میں آ رہا ہے۔ یہ 120 میرے پاس جو 20 روپے ایکسٹرا آئے ہیں وہ اس چیز کی عوض میں آئے ہیں۔ اب آپ اس کو 120 کا بیچیں، آپ اس کو 200 کا بیچیں، 400 کا بیچیں، آپ کی قیمت ہے، آپ کی ملکیت ہے۔ اب آپ اس کو جتنے کا بھی بیچیں گے سامنے والا چیز کا مالک ہو جائے گا، آپ پیسوں کے مالک ہو جائیں گے، ٹھیک۔ تو جو آپ نے پروفٹ کمایا ہے وہ اس کے بدلے میں کمایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن سود میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے پیسے دیے 1,000، بدلے میں لے لیے 1200، ٹھیک ہے، قرضہ میں نے 1000 کا لیا اور بدلے میں کتنے دیے؟ 1200 دیے، تو 1000 کا بدلہ بن گیا، لیکن 200 ایکسٹرا جو دیے ہیں وہ کسی چیز کا عوض نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو کیا بولیں گے؟ ہم سود بولیں گے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت یہ عام ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا۔ اور آج کل موجودہ دور میں نفع کمانے، انویسٹ کرنے اور اس پر پروفٹ لینے کا جو رجحان ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ آیا سود ہے یا جوا ہے یا حرام ہے، کس وجہ سے ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اور اس کا سب سے بڑا جو سمجھے دلیل ہے وہ آپ کا بینکنگ نظام ہے۔ کیا ہے؟ بینک کا انوینٹ ہوا ہی اسی لیے تھا کہ آپ پیسے جمع کرائیں اور آپ کے پیسے ہم دیں گے کسی کو قرض میں، وہ ہمیں لٹا کے ڈبل دے گا، کچھ پیسے ہم رکھیں گے، کچھ پیسے آپ کو دیں گے، اور یہ بینک کی اسی تھیوری کے اوپر پورا بینک جو ہے وہ کام کر رہا ہے، کیونکہ بینک بنانے والے کوئی مسلمان تو نہیں تھے۔ 1920 کے اندر بینک آف انگلینڈ سب سے پہلے بنا تھا، 1920 میں بینک آف انگلینڈ اس دنیا کا پہلا بینک تھا۔ اس کے سارے انویسٹر، اس کو سارے بنانے والے جوئش تھے، مطلب عیسائی تھے، یہودی تھے۔
لیکن ان کے بینک میں جو انویسٹ کرنے والے تھے وہ کرسچن تھے، اور یہودیوں کا ایک قانون ہے، ان کے نزدیک جوئش ٹو جوئش، یہودی اور یہودی، ان کے درمیان سود حرام ہے، یعنی ایک یہودی دوسرے یہودی کو سود نہیں دے سکتا، نہ اسے لے سکتا ہے۔ البتہ یہودی اگر یہودی کے علاوہ کسی اور کو پیسہ دے اور اس پیسے کے بدلے میں اس سے سود لینا ان کے ہاں جائز ہے، اور اسی تھیوری پر یہودیوں نے بینک بنایا، اور انہیں معلوم تھا کہ ہمارے علاوہ دنیا کے پاس بہت پیسہ ہے، ہمارے علاوہ دنیا کے بعد بہت پیسہ ہے، اور ہم ایک دوسرے سے لین دین تو کر نہیں سکتے، لہذا دنیا کا پیسہ لوٹ سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے بینک انوینٹ کیا، اور اس دور میں لالچ بہت بڑھ رہی تھی، وجہ یہ کہ موٹر انڈسٹری آپ کی بن رہی تھی، کارز بن رہی تھی، موٹرز بن رہی تھی، انڈسٹریاں لگ رہی تھیں، مشینریاں بن رہی تھی، پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ ایجاد ہو رہا تھا، اور مارکیٹ میں ان کی ویلیو بڑھ رہی تھی، لوگ کوئلے اور لکڑیوں سے باہر نکل کر جو ہے وہ جدید گیس کی طرف چل رہے تھے، اور گاڑیاں جو ہیں وہ کوئلے کی طرف جو ہے چل رہی تھی، تو وہ نکل کر وہ ڈیزل کی طرف مائل ہو رہی تھی، پیٹرول کی طرف آ رہی تھی۔ تو دنیا نے ایک نیا ویژن دیکھا پروفٹ کا، اور ہر ایک کو کمانا تھا پروفٹ، تو اس پروفٹ کی لالچ میں جب بینک کی انوینٹ ہوا تو لوگوں نے اپنا پیسہ اس میں رکھا، پھر انہوں نے وہ پیسہ لے کے انڈسٹریوں کو دیا، انڈسٹریوں سے ڈبل لیا، پھر پیسہ لوگوں کو لوٹا دیا۔ یہ بینک کی جو ہے ایک تھیوری تھی، اور یہ کس بہاف پر کام کر رہی تھی؟ سود کی بہاف پر کام کر رہی تھی، اور یہ جو سود لے رہے تھے دے رہے تھے کون تھے؟ اوپر بیٹھے یہودی تھے، وہ لہذا اپنا حصہ لے رہے ہیں، دوسرے کو حصہ دے رہے ہیں، پیسہ وہاں دے دیا، ڈبل مل گیا، کچھ رکھا ان کو دے دیا، یعنی گھر بیٹھے وہ منافع، گھر بیٹھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف لوگوں کی سوچ بدلی اور لالچ کی طرف مائل کر دیا، اور یہاں سے پیسہ آیا کچھ رکھا وہاں دے دیا، بس یہ ان کی ایک سوچ تھی۔ اور اسی سوچ کی بنیاد پر آج جو ہم کہتے ہیں نا یہودی اتنے مضبوط کیوں ہیں، یہ اس نظام کی وجہ سے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرمایہ دار اس سے مضبوط ہوتا جائے گا، اور بوجھ کس پہ پڑے گا؟ غریب پر پڑے گا، اور غریب تر ہوتا جائے گا، وہ مجبوری میں آ کے آپ سے پیسہ لے گا، اور پیسہ آپ نے اس کو دے دیا، آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس سے ڈبل لیں گے، تو وہ تو اور مجبور ہو گیا نا، وہ تو 200 روپے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، آپ نے اس سے 200 دے دیے، اور آپ اس سے بدلے میں 400 لے رہے ہیں، وہ 200 کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے تو 400 کیسے دے گا آپ کو؟ یہ ظلم تھا، یہ ایک دغا تھی، ایک فریب تھا، اور مال کی طرف ایک حرص اور ایک لالچ تھی، تو اللہ کے نبی نے اس سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا، اور کہا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود پر گواہ بننے والا، سود کے معاملے میں جو ہے لوگوں کو ذہن سازی کرنے والا، سب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ سارے ایک ہی جرم کے اندر شریک ہو چکے ہیں۔ اور اس کا آج قرب قیامت کی بات کریں تو سب سے بڑی دلیل ہمارے سامنے بینکوں کی ہے، ٹھیک ہے؟ جو آج بینک کام کر رہے ہیں یہ اسی تھیوری پر کام کر رہے تھے، اس لیے علماء نے جو ہے پہلے کے اندر بینکوں کی جاب کے اوپر جو ہے وہ حرام کا فتویٰ لگایا ہوا تھا کہ ٹوٹل جو ہے وہاں پر جو ہے سودی لین دین ہوتا تھا، لیکن بعد میں پھر بینک کی کچھ ترجیحات بدل گئیں، بینک کی جو ہے کچھ جو ہے وہ سوچ بدلی، تو اب انہوں نے مختلف ذرائعوں سے بینک کو جو ہے وہ مکمل سودی تو نہیں، البتہ سود ہے اب بھی بینک کے اندر، لیکن پھر بھی کچھ طریقوں سے لوگوں کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے معاملات کو بدل دیا، ٹھیک؟ تو ابھی بھی سود بینک سود پر ہی کام کر رہا ہے، لیکن فی الوقت علماء اسلامی بینک کاری کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اس پر ماشاءاللہ پورے کورسز بن گئے ہیں، پوری جو ہے وہ شرعی اعتبار سے ہر چیز کو جانچا اور دیکھا جا رہا ہے۔ فی الوقت دنیا میں کوئی اسلامی بینک نہیں ہے جو 100% 100% کہیں کہ یہ سود سے پاک ہے، دنیا میں نہیں ہے، البتہ کوششیں جاری ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا ہو جائے۔ بہرحال تو سود کی ہر وہ صورت
جو آج اس دور میں پائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا۔ سود کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا۔ ڈیبٹ کارڈ دیکھیں آپ کتنا، کریڈٹ کارڈ دیکھ لیجئے آپ کتنا عام ہو چکا ہے۔ اسی طرح بہت ساری موبائل کمپنیاں ہیں، سم کمپنیاں، موبلنگ جو ہوتی ہے وہ کمپنیاں ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ اتنے پیسے رکھواؤ تو روزانہ آپ کو اتنے منٹس ملیں گے، اتنے آپ کو ڈیٹا مل جائے گا، اتنے SMS مل جائیں گے، اتنی کالز مل جائیں گی، اتنے پیسے آپ کے رکھے ہونا چاہیے، اس سے کم میں نہیں ہوگا تو یہ بھی سود کا لین دین ہوتا ہے۔ اسی طرح بینک بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے پروفٹ کو اتنا رکھیں سیونگ اکاؤنٹ کے اندر، تو اتنے پیسے ہوں گے تو بدلے میں مہینہ آپ کو اتنا ملے گا، تو یہ بھی سود کی قسم ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ساری صورتیں وہ ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ لائف انشورنس کرواتے ہیں، بیمہ پالیسی کرواتے ہیں، تو یہ بھی سود کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ گاڑیوں کو انشورنس کراتے ہیں، اس پر بھی علماء نے حرام کا فتویٰ لگا کہ اسے جوئی کی طرف مائل کر دیا ہے۔ گویا انسان جو ہے وہ آج اس چیز قدم کے سینے میں اللہ نے روحانیت اور نورانیت رکھی تھی، لیکن بینک کے ایجاد نے اس کے سینے کو نورانیت سے خالی کر دیا ہے۔ آج اگر میں حلال بھی کما رہا ہوں نا، لیکن میرے اس حلال کے پیچھے کہیں نہ کہیں سودی نظام کی بو داخل ہے، سودی نظام کی کرواہٹ اس کے اندر موجود ہے۔ اگر میں حلال کما بھی رہا ہوں، لیکن ملنے والا پیچھے سے جو ذرائع ہیں، جو پیسہ ہے، وہ میرا سودی لین دین کی طرف سے، میرے لیے تو وہ حلال ہو گیا کیونکہ میں نے اپنی جو ہے وہ محنت کا کمایا ہے، لیا ہے، لیکن جس سے لے رہا ہوں وہ سودی نظام ہے۔ وہ سودی نظام پہ بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، وہ سودی نظام پر چل رہی ہیں۔ آپ شیئرز چلے جائیں، زیادہ تر 90% جو ہے وہ سودی نظام پہ کام کر رہے ہیں اور سود کے ذریعے ہی وہ چل رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غریب پر سارا بوجھ پڑ رہا ہے، سرمایہ دار اس نظام کو لے کر بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی بڑھتی ہوئی صورت کیوں ہے؟ قیامت قیامت۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا تھا، اور اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا اور کہا کہ یہ جو ہے وہ حرام ہو جائے، مطلب عام ہو جائے گا۔ اچھا، تیسری صورت کیا ہے؟ جوئے کا عام ہونا۔ کس کا عام ہونا؟ جوئے کا۔ جوا، بیٹ لگاتے ہیں، بیٹ لگاتے ہیں۔ جوا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں جوا؟ کہ بھائی آج ٹورنامنٹ ہے، آج 2 ٹیمیں ٹورنامنٹ کریں گی۔ آپ تمام بچے نا، آپ لوگوں کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، آج 2 ٹیمیں کیا کریں گی؟ ٹورنامنٹ کریں گی، یعنی میچ کھیلیں گی، ٹھیک؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ دونوں ٹیمیں جو ہیں کسی ایک تھرڈ پرسن کے پاس جاتی ہیں، اور وہ دونوں ٹیمیں جو ہیں اپنے 10,000 روپے جمع کرا دیتی ہیں۔ ٹیم اے نے بھی 10,000 جمع کرا دیے اور ٹیم بی نے بھی 10,000 جمع کرا دیے۔ اب جو جیتے گی اسے 20,000 ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ 20,000 ملیں گے۔ یہ جوا ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ جوا۔ آپ لوگ وہ رنگ کھیلتے ہیں، ایسے رنگ آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ سامنے چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کھیلتے ہیں؟ نہیں کھیلتے؟ اور رنگز ہوتے ہیں نا، رنگز گول گول رنگز بنے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے چیزیں ہوتی ہیں اور آپ ایسے کر کے ایسے پھینکتے ہیں، ہاں، اور جس چیز پر بھی وہ رنگ آ جائے تو وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے، اور اگر کسی چیز پر بھی وہ رنگ نہیں گیا تو آپ کے 10 روپے ضائع ہو گئے۔ 10 روپے کے 10 رنگ آپ نے رنگ لے لیے اور آپ ایسے کر کے پھینک رہے ہیں۔ اگر آپ کا رنگ جو ہے وہ کسی چیز پر چلا گیا تو چیز آپ کی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اگر 10 کے 10 رنگ آپ کے کسی چیز پر نہیں گئے تو آپ کے پیسے ضائع ہو گئے، ٹھیک۔ اچھا، میں سمجھاتا ہوں اس کو تھوڑی سی اور۔ لاٹری لگتی ہے، بعض چیز والے لاٹری بیچ رہے ہوتے ہیں، بھائی 5 روپے کی لاٹری ہے، اگر آپ نے اس کو لے لیا اور آپ نے اس کو ایسے کر کے جو ہے رگڑا، تو جیسے ہی رگڑا تو اس پہ لکھا ہوا گیا ٹرائی اگین، یعنی 5 روپے آپ کے وہ گئے، کچھ نہیں ملنے والا۔ اور اگر آپ نے اس کو رب کیا، ختم کیا اور اسکریچ کیا، پتہ لگا کہ اس کے اوپر 50 روپے آپ کو پروفٹ مل گیا۔ کتنے مل گئے؟ 50 روپے پروفٹ۔ یہ جوا ہے۔ کیا ہے؟ جوا ہے۔ اچھا، اب جوئے کی تعریف کیا ہے وہ آپ سمجھنا، پھر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئیں گی، ٹھیک۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں قمار۔ عربی میں کیا کہلاتا ہے؟ یہ قمار بازی، ٹھیک ہے، یعنی جوا۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تعریف یہ ہے 2 افراد کا ایسا کھیل
کھیلنا، کھیلنا کہ کسی ایک کے مال ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ دو افراد کا ایسا کھیل کھیلنا، کسی ایک کے مال کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں ہوں اور میرے ساتھ یہ ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ شریم میرے ساتھ ہیں اور میں ہوں۔ اب میں نے اور شریم نے 10 روپے جمع کروا دیے، ادھر آؤ شریم، آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں نے اور شریم نے کیا کیے؟ اپنے 10 روپے جمع کروا دیے، صحیح ہے۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، شریم آپ جیتے تو یہ 20 روپے آپ کے ہو گئے اور میرے 10 روپے ضائع۔ اور اگر پھر میں نے کہا شریم میں جیت جاتا ہوں تو یہ 20 روپے میرے ہو گئے اور شریم کے 10 روپے ضائع ہو گئے، اس کو کیا کہیں گے؟ جوا۔ دو افراد کا ایسا کھیل کھیلنا کہ جس میں سے دونوں میں سے کسی ایک کے مال ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو، آپ کو خوف ہے، اور جس کا ضائع ہو چکا ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی جوا ہو چکا ہے۔ اور جہاں خوف بھی آ جائے نا، خوف ڈر آ جائے تو اس جگہ بھی جوا پایا جاتا ہے۔ میں نے 5 روپے کی لاٹری لے لی، اب میں ڈر رہا ہوں یار کیا نکلے گا، پتہ نہیں کچھ ملے گا یا بھی نہیں ملے گا، اور میں نے لے کے اس کو اسکیچ کیا، پتہ لگا بھائی آپ کے پیسے ضائع ہو گئے، تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ جوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عام ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ عام۔ اور آج کل جوا ڈیجیٹلائز اتنا ہو چکا ہے کہ آپ گیمز کے ذریعے بھی جوا کھیل رہے ہیں، آپ پیسے لگا رہے ہیں، وہاں سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں، آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، پھر وہاں سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں، پھر آپ کے پیسے یہاں سے مائنس ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ڈیجیٹل گیم کھیلتے ہیں نا آج کل، بھائی اتنے یہ گیم کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ کیوں ملیں گے بھائی؟ وہ دینے والا کوئی کہ جدی پشتی کو سرمایہ دار کوئی امیر کبیر بندہ ہے؟ نہیں، بلکہ بنانے والوں نے ایک ٹریجڈی کے تحت اس کو بنایا ہے کہ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ وہ اپنا پیسہ لگائیں گے، کوئی اور پیسہ لگائے گا، پھر وہ ساری جو ہے مارکیٹنگ کے اندر جو ہے جو سمجھیے کہ ایک گبن آتا ہے، ایک دھوکہ آتا ہے، اور بہت بار دیکھا گیا ہے کہ پھر پیچھے فراڈ ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنا ڈیجیٹل اکاؤنٹ بند کر کے لوگوں کا پیسہ لے جا کے ضائع کر دیتے تھے۔ آج کی ایک آسان مثال بٹ کوائن کو لے لیں، ڈیجیٹل کوائنز جو بن چکے ہیں، بہت سارے کوائنز آ رہے ہیں، ہمارے بچے جو ہے نوجوان یوتھ ایک بہت بڑی اس کی طرف جو ہے مائل ہو رہی ہے، پیسے لگاتی ہے اور پھر اس کے اوپر ٹریڈنگ ہوتی ہے، اور پھر کبھی بڑھ رہا ہے کبھی گھٹ رہا ہے۔ کرونا کے ٹائم پہ مارکیٹ کریش ہوئی تھی، اربوں روپے کا لوگوں کو ڈالر کا نقصان ہوا۔ اسی طرح ابھی چند دنوں پہلے ایک چائنیز شخص نے جو لائیو اسٹریمنگ بھی کر رہا تھا، ٹریڈنگ بھی کر رہا تھا بٹ کوائن کی، غلطی سے اس کا پاسورڈ جو ہے وہ شو ہو گیا۔ جب پاسورڈ شو ہوا تو ودن سیکنڈ جو ہے اس کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو گیا، لوگوں نے اس کے جو ڈالر تھے وہ چرا لیے۔ تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے اندر یا تو سود مل رہا ہوگا یا تو پھر اس میں جوا مل رہا ہوگا۔ تو جب بھی کبھی آپ کوئی ایسا گیم کھیلیں، کوئی ایسی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جس میں پیسے کے بارے میں لالچ دی جا رہی ہو، آپ نے بالکل بھی اس کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ موجودہ دور کے حوالے سے بات کریں تو آج یوٹیوب پہ چلے جائیں، فیس بک پر چلے جائیں، یا دیگر جو ہے سوشل پلیٹ فارم جو ہمارے یہاں ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں، آپ نے مونوٹائز کر لیا ہے، مونوٹائزیشن پر آپ کو جو ہے وہ پیسے دیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی سارے کے سارے جو ہے پیسے آنے والے حرام ہوتے ہیں، سودی ذرائع ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو وہ ایڈ کے بدلے میں مل رہے ہیں۔ کس کے بدلے میں؟ اشتہار کے بدلے میں۔ جب بھی آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے تو بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے، ایڈ آتا ہے نا، وہ ایڈ جس کمپنی کا ہے وہ کمپنی یوٹیوب کو دے رہی ہے، یوٹیوب اس سے پیسہ ٹیکس لے رہا ہے، اور جب وہ ایڈ آ رہا ہے تو آپ کا چینل اگر مونوٹائز ہے تو ظاہر ہے آپ کی ویڈیو پر وہ ایڈ چل رہا ہے،
جب آپ کی ویڈیو پر وہ ایڈ چلا ہے تو یوٹیوب کمپنی سے لے کر اپنا پروفٹ رکھ کے آپ کو بھی پروفٹ دے رہی ہے۔ اب وہ ایڈ شراب کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایڈ جو ہے سور کے گوشت کا بھی ہو سکتا ہے، اس ایڈ میں جو ہے وہ بے حیائی بھی ہو سکتی ہے، بیہودہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہوتا۔ ہم جو ہے اپنے حقوق کی یوں سمجھیں کہ اپنی ویڈیو کے اوپر یوٹیوب کو، فیس بک کو، دیگر پلیٹ فارم کو یہ سمجھیے کہ اجازت اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ وہ ہماری ویڈیو کو جس طرح چاہے جیسے چاہے یوز کریں اور اس کے بعد بس ہمیں پیسہ دے دیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جتنے بھی ولاگرز آ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، لاکھوں کی گاڑیاں، بڑے بڑے مہنگے ریسٹورانٹس، بڑے بڑے گھر، بھائی یوٹیوب سے پیسہ آ رہا ہے، لائیو اسٹریمنگ سے پیسہ ہم کما رہے ہیں، لائیو اسٹریمنگ کرتے ہیں، ادھر کرتے ہیں، ادھر کرتے ہیں، وہاں سے ہم پیسہ کما رہے ہیں۔ تو یہ پیسے پہلے آپ سوچ لیں کہ یہ حلال بھی ہے یا حرام، سود ہے یا جوا ہے، کیا ہے؟ لیکن آج کوئی نہیں سوچتا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے وقت میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جب ان کے سامنے نفع رکھا جائے گا، پیسے رکھے جائیں گے تو وہ یہ نہیں سوچیں گے حلال ہیں یا حرام ہیں۔ ماں باپ بھی اس بات کی پرواہ کیے بغیر اولادوں کو چھوڑ دیا ہے، بچے کما کے لا رہے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں بیٹا حلال کیے یا حرام کیے، کہاں سے کمایا ہے، تنخواہ تمہاری 30,000 کی ہے، 30,000 میں سے 25,000 تم نے مجھے دے دیے ہیں، 5,000 تم نے اپنے پاس رکھے ہیں، لیکن تم 5,000 کا خرچہ نہیں کر رہے، اپنے اوپر ڈبل کا خرچہ کر رہے ہو، یہ کیسے آیا؟ والدین نہیں پوچھتے، وہ کہتے ہیں ہمارا گھر کا خرچہ چلنا چاہیے، ہمارا چولہا چلنا چاہیے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح شوہر کمانے جاتے ہیں تو بیوی بھی تقاضا نہیں کرتی کہاں سے لے کے، بلکہ وہ الٹا کہتی ہے کہ مجھے 5,000 والا دلوایا تھا اب 10,000 دلوانا ہے، اب آپ نے 10,000 والا سوٹ دلوائے تھے تو اب 15,000 والا دلوانا ہے، عید پہ آپ نے اتنے دیے تو اس عید پہ آپ نے اتنے دینے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کمانے والا پھر غلط ذرائع کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر اس سے کس بات کی جو ہے وہ نشاندہی ہوتی ہے، یا تو وہ جوئے میں پھنستا ہے، یا وہ سود میں پھنستا ہے، یا وہ دھوکہ دھڑی کرتا ہے، یا وہ غبن کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، روحانی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی۔ تو ان چیزوں کا عام ہونا بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ اور یہ دونوں تو اچھا، ان دونوں پر میں نے تفصیلی کلام اس لیے کیا ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اس سے بھی بچنا ہے اور اس سے بھی بچنا ہے۔ ڈیجیٹل طریقے سے جتنے بھی آپ کو ایسے ذرائع مل رہے ہوں جہاں پر سود کا لین دین ہو، پیسوں کی بات کی جا رہی ہو، آپ نے نہیں کرنا ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، یہی اس سے بڑی دولت ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس جوئے کا پیسہ بھرا ہوا ہے، سود کا پیسہ بھرا ہوا ہے، تو انسان کے پاس کیا ہوگا؟ پھر اللہ بھی ناراض، پھر قیامت کی ہولناکیاں الگ، قبر کی ہولناکیاں الگ۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں کچھ لوگوں کو جہنم میں، حضور فرماتے ہیں جہنم میں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ جو تھے وہ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھے، اور ان کے اندر جو ہے اللہ نے سانپ اور بچھو کو چھوڑا ہوا تھا ان کے پیٹوں میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں یا تو سود کھایا کرتے تھے یا حرام مال کھایا کرتے تھے، اور سودی کی تو ویسے ہی بہت ساری لعنتیں ہیں۔ اللہ کے کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے 70 گناہ ہیں۔ سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ایک شخص اپنی والدہ کے ساتھ غلط کام کرے، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے۔ تو بڑے بڑے گناہ کتنے ہوں گے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان نحوستوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ علامت قیامت۔ قیامت کی کتنی علامت تھی؟ 2 علامتیں، علامت صغریٰ یعنی چھوٹی علامتیں، اور علامت کبریٰ یعنی بڑی علامتیں۔ ابھی ہم کس پہ بات کر رہے ہیں؟ علامت صغریٰ پر۔ اور اس میں سے ہم سے کتنی باتیں پڑھنی؟ نمازوں کا ضائع ہونا، اس کے بارے میں بتایا، فرض واجب کا صحیح نہ ہونا، نمازوں کو قضا کر دینا، یہ ساری صورتیں۔ اور دوسرا کیا بتایا؟ سود کے بارے میں، اور پھر بتایا جوئے کے بارے میں۔ اور ان کی جو موجودہ شکلیں ہیں وہ میں نے آپ کو تھوڑی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ دور میں کن کن ذریعوں سے ہم سود میں پھنس سکتے ہیں یا جوئے کے زمرے میں ہم آ سکتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کی جو ہے وہ خیر فرمائے، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللہم ربنا اغفر ورحمنا انت خیر الراحمین۔ یا اللہ پاک یا کریم ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما، دونوں جہاں میں ہم سب کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا الہ العالمین، یا اللہ یا کریم یہاں ہم آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سیکھنے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما۔ یا الہ العالمین جتنے منتظمین ہیں مسجد کے، یہاں کورس کروانے والے، یہاں شریک ہونے والے، یہاں کے محلے دار، نمازی، یا اللہ سب کی خیر فرما، دونوں جہاں کی سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرما، بیماریاں دور فرما، قرض دور فرما، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما اور اس میں خوب برکتیں نصیب فرما، حرام کمائی سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین یا کریم جو دشمنان اسلام قادیانی یہودی ہیں تباہ و برباد فرما، ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کی دعائیں اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔